اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ احکام زندگی کے سلسلے کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور بڑھتے ہیں ہم اپنے ہی اس تیسرے لیکچر کی طرف۔ آج کے اس سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے ایمان کی پہلی سیڑھی۔ آج دنیا فرانس کے شہر پیرس کو عطر اور پرفیومز کا عالمی مرکز مانتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیرس میں عطر سازی کی صنعت نے کیوں جنم لیا تھا؟ اس کی وجہ صفائی پسندی نہیں تھی بلکہ شدید نجاست تھی۔ یورپ کی تاریخ پر لکھی گئی ایک کتاب دی ڈرٹ آن کلین کے مطابق 17ویں اور 18ویں صدی تک یورپ کے سب سے بڑے شہر پیرس کا یہ حال تھا کہ وہاں نکاسی آب کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ لوگ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ اور انسانی فضلہ نجاست بالٹیوں میں جمع کر کے اور صبح سویرے کھڑکیوں سے سیدھا گلی میں پھینک دیتے تھے۔ پیرس کی گلیاں اس قدر بدبودار اور گندی تھیں کہ وہاں سانس لینا محال تھا۔ فرانس کے بادشاہ کنگ لوئی چہاردم 14 اور کنگ لوئی 15 کے دور کے شاہی ریکارڈز میں یہ بات درج ہے کہ وہ زندگی میں صرف چند بار نہائے تھے۔ فرانسیسی مورخین لکھتے ہیں کہ ورسائی کے محل پیلس آف ورسائلز میں بیت الخلاء نہ ہونے کی وجہ سے کوریڈورز میں بدبو ہوتی تھی، جسے دبانے کے لیے دربار میں عطر کا بے تحاشا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا۔ بادشاہیں، ملکائیں اور درباری مہینوں نہاتے نہیں تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ پانی جسم کے مساموں کو کھول دیتا ہے جس سے بیماریاں اندر چلی جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس شدید نجاست کی وجہ سے جو سڑانٹ یا جو بدبو پیدا ہوتی ہے اسے کیسے چھپایا جائے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ تیز خوشبوؤں اور عطروں کا کثرت سے استعمال شروع کر دیا تاکہ نجاست کی بدبو دب جائے۔ یعنی پرفیوم کا مقصد، خوشبو کا مقصد صفائی نہیں تھا بلکہ گندگی کو چھپانا تھا۔ اب ذرا وقت کا پہیہ تھوڑا گھمائیں اور اسی یورپ کے ایک مسلم حصے قرطبہ کا منظر دیکھیں۔ مسلم اسپین کی تاریخ پر مبنی ایک کتاب دی آرنامنٹ آف دی ورلڈ کے مطابق جب باقی یورپ نجاست اور گندگی کے مسائل سے دوچار تھا، اس وقت مسلم اسپین کی طہارت کا یہ عالم تھا کہ وہاں گھر گھر میں غسل خانے موجود تھے اور شہر قرطبہ میں 900 کے لگ بھگ عوامی حمام موجود تھے۔ مسلمانوں کے ہاں خوشبو کے استعمال بدبو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ طہارت کے بعد جسم کو مہکانے کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر کیا جاتا تھا۔ دنیا میں ٹھوس صابن ہارڈ سوپ کو صنعتی طور پر تیار کرنے اور اسے عام کرنے کا سہرا بھی مسلم سائنسدانوں کے سر ہے۔ مسلمان چربی، زیتون کے تیل اور سوڈے کو ملا کر خوشبودار صابن بناتے تھے، جبکہ اسی دور کے یورپی پادری صابن کے استعمال کو کفر اور جادوگری سے تعبیر کرتے تھے۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں یورپ میں نجاست کی وجہ سے طاعون جیسی وبائیں پھیلتی تھیں اور لاکھوں لوگ مر جاتے تھے، وہاں زیادہ تر اسلامی شہر اپنی طہارت اور صفائی کی وجہ سے ان وبائی امراض سے محفوظ رہتے تھے۔ یعنی اگر ریشو نکالا جائے تو مسلمان شہروں میں یہ وبائی امراض کم ہوتے تھے نسبتاً یورپی ممالک کے۔ یہ تاریخ کا وہ تضاد ہے جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ مورخین کے مطابق ایک طرف قرون وسطیٰ اور ابتدائی جدید یورپ کے کئی علاقوں میں صفائی اور نہانے کے رجحانات محدود تھے، تو دوسری طرف مسلم اندلس میں حماموں، آبی نظام اور طہارت کی ثقافت نے شہری زندگی کو نمایاں طور پر بہتر بنایا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ دنیا تھی
جو نجاست کو چھپانے کے لیے عطر کا استعمال کر رہی تھی، تو دوسری طرف اسلام کا وہ پاکیزہ نظام تھا جو کہتا تھا کہ جب تک نجاست پانی سے دھو کر صاف نہ کی جائے انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء، آپ نے ایک مختصر سا ایک کمپیریزن دیکھا ہے اسلامی ثقافت اور پھر یورپی ثقافت کا قرون وسطیٰ کے اندر۔ یہ باتیں وہ ہیں جس کو یورپی رائٹرز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس میں مبالغہ بھی کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لیکن اس کمپیریزن سے ایک چیز ہمارے لیے بڑی واضح ہوتی ہے کہ انسان صرف علم اور دولت کی فراوانی سے ہی انسان نہیں بنتا ہے، اس کی شخصیت فقط علم سے یا فقط مال و دولت سے نہیں بنتی، بلکہ پاکیزگی اور صفائی بھی انسان کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ اس لیے اسلام انسان کے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے طہارت کا حکم دیتا ہے اور اس کے باطن کو پاک کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے طہارت کو عبادت کا حصہ بنایا اور اس کے لیے اصول وضع کیے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی فطرت میں ہی پاکیزگی سے محبت ہے۔ انسان فطری طور پر پاکیزگی کو چاہتا ہے۔ آپ یہی دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے 2 گلاس پانی کے رکھا جائیں، ایک میں صاف پانی ہو اور دوسرے میں نسبتاً گدلا پانی ہو، تو آپ کا ہاتھ صاف اور پاکیزہ پانی کی طرف بڑھے گا اور جو گدلا پانی ہوگا اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر پاکیزگی اور صفائی سے محبت کو رکھ دیا ہے۔ اب ہم اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ طہارت اور پاکیزگی کہتے کسے ہیں۔ بنیادی طور پر طہارت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاک ہونا، صاف ہونا اور آلودگی سے دور ہونا ہے۔ اسی سے طاہر، مطہر، طہر اور طہور کے الفاظ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلام میں طہارت صرف جسم اور کپڑوں کی صفائی کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان، دل، خیالات اور کردار کی پاکیزگی بھی طہارت میں شامل ہے۔ اسلام انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی سکھاتا ہے۔ اس لیے فقہ اسلامی میں طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے: ظاہری طہارت یعنی جسم، کپڑوں اور جگہ کو نجاست سے پاک رکھنا، اور دوسری باطنی طہارت ہے یعنی دل کو شرک، کینہ، حسد اور گناہوں سے پاک رکھنا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ اسلامی تعلیمات کے بنیادی 3 محور ہیں: ایک عقائد، ایک اخلاقیات اور تیسرے احکام۔ ان 3 چیزوں سے مل کے دین وجود میں آتا ہے۔ تو اگر ان 3 بنیادی محوروں کی اگر ہم بات کریں طہارت اور پاکیزگی کے کانٹیکسٹ میں، تو آپ دیکھیں گے کہ عقائد میں نظریہ توحید انسان کو شرک، الحاد اور کفر کی آلودگی سے پاک کرتا ہے، اور دوسرا محور اخلاقیات کے میدان میں اخلاق حسنہ کی تشویق و ترغیب انسان کو ظلم، کینہ اور حسد کی کثافت اور دیگر برائیوں سے پاک کرتی ہے۔ اور اسلام کا دین کا جو تیسرا محور ہے فقہی احکام انسان کو برے افعال، بیگانوں کی طرح جینے اور دیوانوں کی طرح مرنے سے روکتے ہیں، اس لیے کہ احکام زندگی میں نظم پیدا کرتے ہیں۔ لہذا دین کا پورا نظام اگر آپ دیکھیں تو انسان کو ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ پاکیزہ کر رہا ہے۔ لہذا دین خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیروکار ہر قسم کی پلیدی سے پاک اور ہر طرح کی آلودگی سے منزہ اور پاک رہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کو تقوی کی طرح سب لوگوں کے لیے دائمی اور ہمہ جہت ذمہ داری سمجھتے تھے۔ جس طرح کہ قرآن مجید نے تقوی کے متعلق فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی جہاں تک ہو سکے تقوی اختیار کرو۔ بالکل اسی پیٹرن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس میں فرمایا کہ جس طریقے اور جس وسیلے سے ممکن ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہو، صفائی اور پاکیزگی کی حفاظت کرو، کیونکہ اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی گئی ہے، طہارت پر رکھی گئی ہے، اور جنت صرف پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسلام نے
پاکیزگی کو اس قدر اہمیت دی کہ عبادت کی بنیاد ہی طہارت پر رکھ دی گئی۔ نماز، طواف اور بعض دیگر جو عبادات ہیں، آپ دیکھیں کہ طہارت کے بغیر درست نہیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو با طہارت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب قرار پاتے ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، طہارت رکھتے ہیں، پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں، میرے محبوب ہیں۔ چنانچہ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد قباء، آپ جانتے ہیں کہ مسجد قباء پہلی مسجد ہے اسلام کی جس کی بنیاد مدینہ میں رکھی گئی۔ مسجد قباء میں آپ کو نماز قائم کرنے کا حکم ہوا۔ مسجد قباء کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، باہمی تعاون اور نفاق اور خود غرضی سے پاک مومنین کا اجتماع ہوتا تھا۔ اس مسجد میں نماز قائم کرنے والے پاکیزہ رہنا پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ البتہ جو مسجد پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں قیام کریں، نماز پڑھیں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو صاف اور پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ روایت میں ہے، اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے یہ روایت لکھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مومنوں سے پوچھا تھا کہ تم کس طرح طہارت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طہارت کو پسند کرتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں، ہم پانی سے طہارت کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اب اس آیت سے ایک اصول ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں مساجد کے، جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، جو اس کے متولی ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کو بھی یہاں پہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کسی قسم کی نفرت نہیں رکھتے، بلکہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا اندرون بھی پاک ہوتا ہے اور ان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسجد کے ایسے متولیوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اگر ہم طہارت کی اس قدر اہمیت کو احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں تو پیغمبر اسلام کی ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے، فرمایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان صاحب ایمان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک طرف طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایمان جنت میں جائے گا، وہ یہ کہ جنت کے اندر جانے والے بھی صاف ستھرے، پاک و پاکیزہ لوگ ہوں گے۔ ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو گندے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے نزدیک بھی قابل نفرت بدترین لوگ، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ خداوند متعال کے نزدیک بھی ایسے لوگ بدترین ہیں جو اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پانی کے ذریعے تکلیف دہ بدبو کو دور کرو اور اپنا جائزہ لیتے رہو، یعنی اپنی صفائی اور نظافت پر توجہ دو، کیونکہ خدا اپنے بندوں میں سے اس گندے شخص سے نفرت کرتا ہے جس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو اس سے گھن آتی ہو، اس سے بدبو آتی ہو۔ اس لیے ہم نے اس کو احکام زندگی کہا تھا کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے احکام ہیں، یہ قرآن کے احکام ہیں، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے احکام ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پاکیزگی انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کا حصہ ہے۔ انبیاء کے بہترین اخلاق میں سے، ائمہ معصومین کے بہترین اخلاق میں سے ایک پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ اپنے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے،
آپ گھر میں جھاڑو بھی دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے، اس نعمت کا اثر اس کے وجود سے ظاہر ہو۔ آپ سے سوال ہوا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے لباس کو صاف رکھے، خوشبو لگائے، گھر کی سفیدی کرائے اور گھر کے اطراف کو بھی جھاڑو سے صاف رکھے۔ فقط اپنے گھر تک نہیں بلکہ لوگوں کو بھی تشویق دے، اپنے گھر کا ماحول، اپنی گلی اور اپنے محلے کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس سے فرمایا تھا کہ اے انس، طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھ تاکہ خدا تیری عمر میں اضافہ کرے۔ طہارت اور پاکیزگی کا ایک فائدہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہاں پہ، وہ ہے عمر میں زیادتی۔ جہاں پہ گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، وہاں پہ انسان کی عمر میں بھی خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے، اپنے دانتوں کو صاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میری امت کے لیے موجب زحمت نہ ہوتا، تکلیف دہ نہ ہوتا، تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کریں۔ صفائی کی اس قدر اہمیت، اور خاص طور پہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں، مسلح عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جا رہا ہو، تو مکمل صاف ستھرا ہو کے اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دوسری طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کے اقوال ہیں جو ہمیں اس چیز کی مسلسل ترغیب دے رہے ہیں، تشویق دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس چیز کی تشویق دیں، اور اس سے بڑھ کر اپنے گلی محلے کا ماحول بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اب اگر ان چیزوں سے ہٹ کے ہم میڈیکل سائنس میں آج ہیں، انسانی عقل اور فہم کی بات کریں، تو یہ چیزیں بھی اس بات کی متقاضی ہیں کہ پاکیزگی اور طہارت کو اختیار کیا جائے۔ اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک فائدہ ہے سپر ہیلتھ، انسان کی صحت بہترین ہو جاتی ہے۔ پاکیزگی صحت کا سبب ہے، گندگی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، آلودہ پانی، گندے کپڑے اور ناپاک ماحول انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے وضو، غسل، ہاتھ دھونے اور صفائی کے اصول سکھائے تاکہ انسان صحت مند زندگی گزارے۔ اور دوسری چیز، انسان کی شخصیت، انسان کی پرسنالٹی اپ گریڈ ہوتی ہے۔ پاکیزگی انسان کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے۔ صاف ستھرا انسان دوسروں پر اچھا اثر چھوڑتا ہے، لوگ اس کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جبکہ گندا انسان دوسروں کو ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کی شخصیت باوقار ہو اور باعزت، اور لوگ اس کے قریب آ کر بیٹھیں اور اس سے دین کو سیکھیں۔ اور تیسری چیز جو ہمیں عقل بھی بتاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے ایک عظیم طاقت کے طور پہ پاکیزگی سامنے آتی ہے۔ یہ ایکٹیو ورشپ کو پروڈیوس کرتی ہے۔ پاکیزگی عبادت کے لیے انسان کے اندر آمادگی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، اسے تازگی محسوس ہوتی ہے، اس کا دل عبادت کی طرف خود بخود مائل ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے نماز سے پہلے وضو کو ضروری قرار دیا تاکہ انسان جسمانی اور روحانی طور پر عبادت کے لیے خود کو تیار کر لے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیسفل سوسائٹی وجود میں آتی ہے، پرامن معاشرے کی ضمانت بھی ہے پاکیزگی۔ اس لیے کہ اگر دل میں انسان کے حسد ہو، انسان جھوٹ بولتا ہو، تکبر ہو اور نفرت جیسی بیماریاں اس کے دل کو لاحق ہوں، تو معاشرہ امن اور محبت کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اسلام جہاں ظاہری صفائی پہ توجہ دیتا ہے، ظاہری صفائی کی تاکید کرتا ہے، وہاں اخلاقی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی کے اوپر بھی زور دیتا ہے تاکہ انسان پرامن معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ تو اگر دین اسلام کو ہم کمپیئر کریں باقی مذاہب کے ساتھ بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ دنیا کے بہت سارے مذاہب صفائی کی بات کرتے ہیں، مگر اسلام نے اسے مکمل نظام کی شکل دی ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا،
ناخن تراشنا، مسواک کرنا، پاک لباس پہننا، نجاست سے بچنا، وضو کرنا، غسل کرنا، یہ سب اسلامی تعلیمات کے حصہ ہیں۔ گویا مسلمان کی روزمرہ زندگی ہی پاکیزگی کے اصولوں پر قائم کی گئی ہے۔ تو باقی تمام ادیان کے اندر دین اسلام کو بڑی واضح اور نمایاں ایک جو اہمیت حاصل ہے وہ ہے کہ دین اسلام نے پاکیزگی کے چھوٹے چھوٹے اصولوں سے لے کر بڑے سے بڑا اصول بھی وضع کیا ہے۔ اب یہاں پر اس مرحلے تک پہنچنے کے بعد ایک فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ صفائی اور طہارت کے اندر ایک فرق بھی موجود ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ صفائی اور طہارت دو الگ چیزیں ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز بظاہر صاف ستھری ہو لیکن شرعاً نجس ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو لباس ہے، جو برتن ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی ایسی کثافت نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نجس ہو، وہ طاہر نہ ہو۔ جیسے ایک صاف کپڑا جس پر پیشاب لگ گیا ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چیز بظاہر میلی یا گندی دکھائی دے رہی ہو، مثلا اس پر مٹی ہے، انجن کا آئل ہے جیسے کپڑوں پر آتا ہے، لیکن وہ شرعاً پاک ہو۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیز نجس کیسے ہوتی ہے؟ کہ ظاہراً ایک چیز پاک ہے، صاف ستھری ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نجس ہے، اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی ہے، تو نجس کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزیں خود اپنی ذات میں نجس ہوتی ہیں جنہیں ہم عین نجاست کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، کتا ہے، سور ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود نجس ہیں، جبکہ بعض چیزیں اصل میں پاک ہوتی ہیں۔ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے وہ پاک ہے، جو آپ کے سامنے برتن موجود ہے وہ پاک ہے، لیکن یہی عین نجاست جب اس پاک چیز کے ساتھ لگتی ہے تو اس سے وہ چیز نجس ہو جاتی ہے، جس کو فقہی اصطلاح میں ہم متنجس کہتے ہیں۔ ایک نجس ہے اور ایک ہے متنجس۔ جو چیز کسی نجس کے لگنے کی وجہ سے نجس ہو جائے، ناپاک ہو جائے۔ یہ ٹرمز جو ہیں اس لیے بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آئندہ آنے والے سبق میں ہمارے لیے مفید ہوں گی، ہم انہی اصطلاحات کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو یہیں پہ ان کا فرق جو ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھتے جائیں۔ تو عین نجاست جب تک اپنی اصل حالت میں باقی رہے وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ جیسے کتا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے، شراب ہے اسی حالت میں پاک نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح انسانی فضلہ ہے، پانی یا کسی اور چیز سے یہ پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر ان کی حقیقت مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے اس صورت میں یہ پاک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نمک کی کان میں ایک کتا ہے، وہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے اور بڑے لمبے عرصے تک وہاں پہ پڑا رہتا ہے، تو اتنے عرصے بعد وہ نمک بن جاتا ہے۔ تو اب چونکہ اس کی اصل بدل چکی ہے، اب اس پہ کتے کا حکم لاگو نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی حقیقت کھو چکا ہے اور وہ ایک نمک کی صورت اختیار کر کیا ہے، تو اسی لیے اس کو ہم پاک کہیں گے۔ اس طرح شراب ہے، نجس ہے، لیکن اگر وہ سرکے کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اپنی جنسی تبدیل کر گئی، تو اب وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو عین نجاست کے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز نجس ہو جائے کیا وہ دوبارہ پاک ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ متنجس چیز کو دوبارہ پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزیں پاک ہو سکتی ہیں اور بعض چیزیں پاک نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر تیل یا دودھ میں کوئی نجس چیز گر جاتی ہے، نجاست گر جاتی ہے، تو وہ دوبارہ پاک نہیں ہو سکتا۔ البتہ اسے کسی اور مصرف میں لایا جا سکتا ہے، یعنی بعض چیزیں جیسے ہاتھ ہے، کپڑے ہیں، برتن ہے، وہ نجس ہونے کے بعد دوبارہ پاک کیے جا سکتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں پاک ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں پاک نہیں ہو سکتی۔ جو چیزیں پاک نہیں ہو سکتی ان کا کھانا پینا جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی اور مصرف میں ان کو ہم لا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور اہم پوائنٹ وہ یہ پانی، کہ جتنی بھی چیزیں نجس ہوتی ہیں، نجاسات کو پاک کرنے میں پانی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اس لیے یہاں سے ایک اہم بات شروع ہوتی ہے کہ چیزوں کو پاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، نجس چیزوں کو پاک کیسے کیا جائے۔ ان میں سے سب سے اہم اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اور بنیادی مطہر جو چیز ہے وہ پانی ہے۔
جب تک ایک مومن پانی کے احکام، اس کی اقسام اور پاک کرنے کی شرائط سے آشنا نہ ہو، آگاہ نہ ہو، وہ عبادت کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے پانی کے بنیادی مسائل کے بارے میں آشنائی بہت ضروری ہے۔ فروع دین میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کے بنیادی مقدمات میں سے وضو اور غسل شامل ہیں۔ اسی طرح نماز کی اہم شرائط میں بدن اور لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے نماز سے پہلے وضو، غسل، نجاسات اور مطہرات کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ توضیح المسائل ہو یا دیگر جو کتب ہوتی ہیں فقہی مسائل کی، اس میں نماز کے احکام سے پہلے نجاسات اور مطہرات کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ مقدمات ہیں۔ وضو کو بیان کیا گیا ہے، غسل کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد نماز کے احکام آتے ہیں۔ پانی کی اگر بات کی جائے تو قرآن مجید میں پانی کو طہور کہا گیا ہے، یعنی ایسی چیز جو خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے۔ البتہ ہر قسم کا پانی پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر گٹر کا پانی ہے، وہ نجس ہے، اس لیے وہ کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شربت، جو ہم گرمیوں کا موسم ہے، گرمیوں میں ہم شربت پیتے ہیں، یہ اگرچہ خود پاک ہے، ہم اس کو پیتے ہیں، لیکن وہ کسی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پانی کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جو نجس کو پاک کرتی ہیں، متنجس چیز کو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاک نہیں کرتی۔ اسی بنیاد پر فقہاء نے پانی کو بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو ہم مطلق پانی کہتے ہیں، یعنی کہ پیور واٹر، خالص پانی، جسے عرف عام میں عام پانی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے مضاف پانی۔ مضاف پانی ایسا پانی ہے جسے عرف عام میں خالص پانی نہیں کہا جاتا۔ مثلا شربت ہے، قہوہ ہے، یا پھلوں کا رس ہے، جیسے تربوز، سیب یا انناس وغیرہ کا جوس ہوتا ہے۔ اگرچہ عام لوگ ان سب کو کسی نہ کسی اعتبار سے پانی کہتے ہیں۔ ہم کسی مہمان کو جب پیش کرنے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے، مطلب شربت پئیں گے، لیکن ان کو خالص پانی کسی طور پر بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے فقہی اصطلاح میں اس کو مطلق پانی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو مضاف پانی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مضاف پانی ایسا پانی ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں نجاست کو دور تو کر سکتی ہیں، مثلا کوئی عین نجاست لگی ہے کپڑوں پہ، ہاتھوں پہ، وہ تو دور ہو جائیں گی، لیکن ان کو کبھی بھی یہ شرعاً پاک نہیں کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہاتھ پہ نجاست لگی ہے، اس پر شربت ڈال دیا تو نجاست بظاہر ہٹ سکتی ہے، لیکن ہاتھ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مطلق یعنی خالص پانی استعمال کیا جائے۔ اسی طرح مطلق پانی سے وضو اور غسل ممکن ہے، جبکہ مضاف پانی سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ ہی غسل ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مطلق پانی کتنی قسموں کا ہوتا ہے جو پاک کرتا ہے؟ تو فقہاء نے مطلق پانی کی 5 قسمیں بیان کی ہیں: قلیل پانی، پر پانی، جاری پانی، کنویں کا پانی، بارش کا پانی۔ جاری پانی سے مراد دریاؤں کا پانی ہے، نہروں کا پانی ہے، جو ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہ ہو بلکہ زمین کے اوپر چل رہا ہو۔ تو اب ہم چلتے ہیں بنیادی طور پہ 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں: قلیل پانی کس کو کہیں گے اور پر پانی کس کو کہیں گے۔ یہ چیزیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اگر آپ قلیل پانی سے کسی چیز کو پاک کریں گے تو اس کے اور احکام ہیں، اور پر پانی سے کسی چیز کو پاک کریں گے تو اس کا حکم مختلف ہوگا۔ پہلے سمجھتے ہیں قلیل پانی کیا ہے۔ قلیل پانی وہ پانی ہے جو نہ بارش کا پانی ہو، نہ چشمے اور کنویں کا پانی ہو، نہ ہی کور پانی ہو۔ جیسے بالٹی کا پانی ہے، لوٹے کا پانی ہے، گلاس میں ہے، ایک جگ میں پڑا ہوا پانی، اس پانی کو قلیل پانی کہا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ہے کور پانی۔ کور پانی اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو ایسے برتن یا ٹینکی میں موجود ہو کہ جس برتن یا ٹینکی کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی 3 بالشت یا اس میں 384 لیٹر سے زیادہ پانی ہو۔ 384 لیٹر۔ عام طور پہ جو چھتوں پہ آج کل ٹینکیاں رکھی ہوتی ہیں اس کی پیمائش اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اور سم ٹائمز وہاں پہ آپ دیکھو گے لیٹرز بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس پانی میں کتنے پانی کی گنجائش ہے۔
تو جس کی مقدار 384 لیٹر ہو یا اس سے زیادہ ہو اس کو قر پانی کہا جاتا ہے۔ اور ہماری زندگی میں اگر آپ دیکھیں روزمرہ زندگی میں ہمیں یعنی دو قسم کے پانیوں سے زیادہ تر واسطہ پڑتا ہے، یعنی قلیل پانی سے اور قر پانی سے، کیونکہ گھروں میں، دفاتر، سکول، کالجز عام طور پہ یہی پانی وہاں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ جدید شہروں میں نلوں کے ذریعے سے آنے والا پانی اکثر قر پانی کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ وہ بڑے ذخائر اور منظم واٹر سپلائی سے متصل ہوتا ہے۔ اب قلیل اور قر پانی میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ قلیل پانی میں اگر نجاست کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو وہ سارا پانی نجس ہو جائے گا، چاہے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک جگ میں پانی پڑا ہے، ایک لوٹے میں ہے، اس پہ اگر نجاست کا ایک قطرہ بھی گرتا ہے وہ سارے کا سارا پانی نجس ہو جائے گا۔ لیکن قر پانی اس وقت نجس ہوگا جب نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ اگر اس کے رنگ، بو یا ذائقے پہ اثر نہیں پڑتا، نجاست اس قدر کم ہے تو وہ پانی پاک ہی شمار ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی بڑے حوض میں یا سوئمنگ پول میں کوئی نجاست گر جائے تو صرف اس وجہ سے پورا پانی نجس نہیں ہوگا جب تک اس کے اوصاف یعنی کہ رنگ، اس کا بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو، کیونکہ وہ قر پانی ہے۔ یہی حکم بڑی جھیلوں اور وسیع ذخائر آب جو ہوتے ہیں ان کا بھی ہے۔ تو یہ ابتدائی طور پہ ہم نے آج پانی کے مسائل کو اور اس کے فرق کو، پانی کی اقسام کو، ان کے درمیان فرق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب اس کے اگر ہم خلاصے میں دیکھیں تو آج کے اس لیکچر میں جو میں نے سیکھا اس کے والے سے ہم اس کے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق کے حیرت انگیز حقائق اور پاکیزہ تعلیمات کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ اہم باتیں سیکھی ہیں۔ ان میں سے ایک جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ طہارت ایک فخر ہے، گندگی کو چھپانا نہیں۔ یہ گندگی کو چھپانے کے لیے طہارت کو حکم نے، اسلام نے طہارت کو حکم نہیں دیا۔ میرے دین اسلام نے زمین پر طہارت کا وہ انقلاب برپا کیا کہ صفائی کو عبادت کی بنیاد بنا دیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایسے پاکیزہ دین کا پیروکار ہوں۔ میں نے سیکھا کہ اسلام میں طہارت صرف جسم اور کپڑوں کو چمکانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے دل و دماغ کو حسد، کینہ، جھوٹ اور نفرت کی آلودگی سے شیشے کی طرح صاف کرنے کا نام بھی ہے۔ سچا مومن وہی ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور اس کا باطن بھی پاک ہو۔ میں نے سیکھا کہ صفائی اور پاکیزگی صحت، شخصیت اور کامیابی کی چابی ہے۔ پاکیزگی اختیار کرنے سے نہ صرف انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ اس کی شخصیت میں ایک ایسا نکھار اور وقار پیدا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ میری نماز، وضو، غسل تبھی درست ہو سکتے ہیں جب مجھے پاک اور نجس، مطلق اور مضاف پانی کا فرق معلوم ہو۔ اب میں روزمرہ زندگی میں قلیل اور قر پانی کا فرق ذہن میں رکھ کر اپنی طہارت کا خاص خیال رکھ سکتا ہوں۔ اس لیے آج کا یہ سبق پڑھنے کے بعد میں خود سے بھی عہد کرتا ہوں کہ اپنے لباس، اپنے کمرے کو، اپنی کتابوں کو، اپنے ماحول کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھوں گا۔ میں روزانہ مسواک یا برش کا اہتمام کروں گا، اپنے دل کو بھی ہر برائی سے پاک رکھوں گا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ صفائی ایمان کی پہلی سیڑھی ہے اور جنت صرف پاکیزہ لوگوں کا گھر ہے۔ تو آخر میں چند ایک ہمیشہ کی طرح کچھ مشقی سوالات جو میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے طور پہ لکھیں، اپنے طور پہ نوٹ کریں، اپنے دوست، اپنے عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں، اپنے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کریں۔ تو چند ایک سوالات ہیں، ان کو آپ ضرور نوٹ فرما لیں اور ان کے جوابات لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو آپس میں ڈسکس بھی کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سبق ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے گا۔ اور پھر ایک چھوٹی سی تحقیقی اور علمی سرگرمی آپ اپنے طور پہ کریں کہ اپنے روزمرہ معمولات کا جائزہ لیں، اپنے کاموں کا جائزہ لیں اور پھر لکھیں کہ آپ صفائی اور پاکیزگی کے کون سے اصولوں پر عمل کرتے ہیں اور کون سے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے، تاکہ جب یہ ایک تقابل آپ کے انسان کے اپنے سامنے آتا ہے، اپنے ایک انسان احتساب کرتا ہے تو وہ مزید اچھی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے۔ انشاءاللہ
اگلے ہفتے ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.